فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنہم اور بعض ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ جانتے الکتاب کتاب کو الا مگر امانیہ جھوٹی آرزویں ہیں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں فویل بس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ تاکہ وہ خریدیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں ومنہم بعض ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ جانتے الکتاب کتاب کو الا امانیہ مگر آرزویں ہیں الا وَإِنْهُمْ نہیں ہیں وہ الا یظنون مگر وہ گمان کرتے ہیں فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بہ اس کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں ومنہم بعض ان میں سے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وَإِنْهُمْ نہیں ہیں وہ
إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یہود کا تذکرہ چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو یہودیوں میں بعض ایسے ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر چند آرزویں ہیں، چند آرزویں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں جو اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں، حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کتاب کا علم ہی نہیں ہے، اور کتاب کا جب علم نہیں ہے تو جہالت ہے، کیونکہ جب علم آتا ہے تو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، علم نہیں تو جہالت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، جس طرح آج ہمارے ماحول معاشرہ میں جو ہے نا کتاب کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، قرآن کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، احادیث نبویہ کا کسی کے پاس علم نہیں ہے، بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور اپنی طرف سے جو ہے نا من گڑت بنا کر جو ہے نا پیش کی جاتی ہیں۔ فلاں صاحب جو تھے وہ کچی تند کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹکے رہے اور 12 سال جو ہے نا لٹکے رہے، 12 سال کچی تند کے ساتھ الٹا لٹکے رہے ہیں، اور یہ ولایت کی نشانی بیان کی جاتی ہے۔ ایسے کام جو ہے نا سرکس میں تو ہوتے ہیں، لیکن ولایت میں ایسے کام نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھیں۔ آپ ایک دن مسجد نبوی میں گئے، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ رسی لٹکتی دیکھی، آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی سیدہ زینب جب رات کو عبادت کر کے تھک جاتی ہے تو یہ رسی کا سہارا لے کر عبادت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک طاقت ہے عبادت کرو، اور جب طاقت ختم ہو جائے تو آرام کرو۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرتے تھے۔ لیکن قصے کہانیاں جو ہیں نا سنائے جاتے ہیں، فلاں بابا جی جو تھے انہوں نے 12 سال کچھ کھایا پیا ہی نہیں، 12 سال کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح 15 سال مسلسل رات کو لیٹے ہی نہیں۔ نبی کے اندر 40 بندوں کے برابر، ایک حدیث کے اندر 30 بندوں کے مطابق جو ہے نا طاقت ہوتی ہے ایک نبی میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، عادت مبارکہ تھی، آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ کون ہے ایسا پیر، ایسا فقیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر ہو، جو آپ نے کام کر سکیں وہ انہوں نے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر چند آرزویں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں جو اپنی طرف سے گھڑے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے نا مشہور کر رکھے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بابا جی اسماعیل لاہوری فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے فجر کی جماعت کروائی اور انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو سارے حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف دیکھا تو صف میں جتنے تھے سب کا ناظرہ مکمل ہو گیا۔ تو اس طرح دا ترجمہ کلاس میں ایک بابا چاہیے، ادھر ویکھن تو سارے دا ترجمہ مکمل ہو جائے، ادھر ویکھن تو سارے دا حفظ مکمل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ ہیں الا امانیہ۔ یہودی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی آرزویں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ،
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اللہ کے محبوب ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو چند دن گنتی کے جائیں گے، چند دن گنتی کے جائیں گے۔ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے ایک سیاستدان نے بھی کہا تھا کہ میں نے میاں والی کی گرمی برداشت کی ہے، اللہ نے جہنم میں مجھے ڈال بھی دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ تو یہ بہت بڑے بڑے جملے جو ہیں نا ایسے، تو اسی طرح یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ جس طرح پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ایک پیر صاحب ہیں سرگودے کے، حمید الدین سیال غالباً ان کا نام ہے، وہ بیان کر رہے تھے اپنے مریدوں سے، اور بہت بڑا مجمع تھا، اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر پر عقیدہ جو ہے نا کامل رکھیں، جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہاری میت جو ہے تمہارا پیر قبر میں آ کر وصول کرے گا، تمہارا پیر قبر میں آ کر تمہاری میت وصول کرے گا، اور جو قبر میں سوال و جواب ہونے من ربک من نبیک ما دینک، ان کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہونا، یہ جواب تمہارے پیر نے دینا ہے، یہ جواب تمہارے پیر نے دینا، تمہارا کام پیر صاحب کی خدمت کرنا ہے، باقی اگلا کام سارا پیر صاحب کا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ ہیں الا امانیہ، یہ ہیں چند آرزویں جھوٹی اور جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا اس دن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں میری بیٹی دنیا میں جو چاہتی ہو سوال کرو میں لے کر دے دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا اگر کام اچھے نہ کیے۔ تو کون ہے دنیا میں جو کہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ آپ کو جنت میں چھوڑ آئے گا، تمہارے سوالوں کے جواب بھی وہی دے گا اور تمہارا جو ہے نا کفارہ بھی وہی ہوگا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ، اللہ رب العزت نے فرمایا مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی معمولی سی قیمت جو ہے نا وہ حاصل کر لے۔ دنیا کا مال بٹورنے کے لیے اللہ رب العزت کے دین میں تحریف کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر خود بیان کر کے لوگوں کو یہی بتلاتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ دین کا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لکھتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ تھوڑا سا معمولی سا دنیا کا مال حاصل کر لیں۔ آج قوم کو قرآن کی طرف کیوں نہیں آنے دیتا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر قوم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں کی دکانداریاں جو ہے نا وہ بند ہو جائیں گی، لوگوں کو حق کا پتہ چل جائے گا، دین کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آتا کسی امیر نے گناہ کیا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر تحریف کر کے فتویٰ اس کے مزاج کے مطابق دے دیتے، اگر کوئی غریب آتا تو اس کے اوپر حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ، تو بربادی ہے، ہلاکت ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، جو غلط انہوں نے لکھا ہے تو ان کے لیے بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے مال حاصل کیا ہے، پیسے حاصل کیے ہیں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بربادی اور تباہی ہے ان کے لیے۔ تو ان آیات سے مفسرین نے چند مسائل اخذ کیے ہیں، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ انسان کے ظاہر اور باطن کو، خلوت اور جلوت کو جانتا ہے۔ ہمیں اپنی خلوت جلوت جو ہے اس کو پاک رکھنا چاہیے۔
لوگوں کے سامنے آج ہم بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں۔ صحیح ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضًا۔ آپ نے فرمایا میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ عربی زبان میں سفید پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کئی پہاڑ تہامہ پہاڑ کی مثل نیکیوں کے لے کر آئیں گے، ایک پہاڑ نہیں ہوگا، کئی پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ ان کی تمام نیکیوں کو پھونک مار کر اڑا دے گا۔ جس طرح آندھی آئے تو چھوٹے چھوٹے کاغذ اور شاپر اڑ جاتے ہیں، ایسے نیکیوں کے پہاڑ اللہ رب العزت ان کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول وضاحت کے ساتھ بیان کریں، کھول کر بیان کریں، یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا؟ آپ نے فرمایا اما اخوانکم من جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، رات کو تہجد ویسے پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر ان کا قصور کیا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا مِن مَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، یہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لیکن جب خلوت میں اکیلے برائی کا موقع ملے گا تو ادھر برائیاں کریں گے۔ لوگوں کے سامنے نیک اور خلوت میں جو ہے نا برے نظر آئیں گے۔ آج چوک میں کھڑے ہو کر کوئی بھی شراب پیتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی زنا کرتا نظر نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کا ڈر ہے، لوگ لان تان کریں گے، لیکن وہی مسلمان مومن بند کمرے میں سارے کام کر رہا گئے اور سمجھتا ہے کہ مجھے اس بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یستخفون من اللہ ولا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن اپنے رب سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ تو یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی خلوت اور جلوت کو پاک کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جب موبائل آتا ہے اور خصوصاً اکیلے جب موبائل آتا ہے تو اس وقت ہماری نگاہیں بھی پاک نہیں رہتی اور اس وقت ہمارے ہاتھ بھی پاک نہیں رہتے، اور اس وقت تھرکتے جسم جو ہے نظروں سے گزرتے ہیں، اور اس وقت بہت کچھ جو ہے اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے، جب تنہائی میں موقع ملتا ہے تو وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہماری خلوت پاک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو، ہماری خلوت جلوت کو پاک کر دے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق بات کو جان بوجھ کر چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حق کا پتہ چل جائے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ جس طرح یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں ہیں، لیکن وہ بتلاتے نہیں تھے۔ تو علم کا یعنی حق کا علم ہو انسان کو تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اگر نہیں بیان کریں گے تو آپ بہت بڑا جرم کریں گے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین میں اس علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، محض جو ہے تقلید کافی نہیں ہے، بلکہ خود جو ہے نا علم حاصل کریں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی تشریح پڑھیں، قرآن کی تفاسیر پڑھیں، اور اسی طرح صحیح البخاری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں ان کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم پڑھیں اور احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی روشن ہوگا، دماغ بھی روشن ہوگا، دین ایمان بھی آپ کا جو ہے نا روشنی کی نئی نئی کرنیں پھوٹیں گی جب خود جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت یہی ہے، سنا کے ہم سنی ہیں، بس جو سن لیا جناب اسی کے اوپر ہی کار بند ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ سننا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ جو مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ تحقیق کا پہلو جو ہے نا یہ صحابہ میں موجود تھا۔
لیکن آج ہم سے یہ چیزیں جو ہے نا ختم ہو چکی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کا ادب بھی تھا، احترام بھی تھا، پیار بھی تھا، محبت بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین دلیل کے ساتھ قبول کیا کرتے تھے، ایسے سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، اور ان کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہنے لگے کہ ہم آپ سے جو ہے نا صلح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ذلیل کن صلح کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ صلح کا تو نام سنا ہے ہم نے، ذلیل کن صلح کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ تمہارے جو ساتھی قتل ہوئے وہ جہنم میں چلے گئے، ہمارے جتنے ساتھی شہید ہوئے ہیں ہم سب کی دیت لیں گے، سب کی طرف سے 100 اونٹ لیں گے، دیت لیں گے۔ وہ قافلے والے خاموش تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے امیر المومنین، تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا وقار، تمہارا شان سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے بڑے قبائل کے ساتھ صلح کی ہے، آپ نے آج تک کسی شہید کی دیت نہیں لی، آپ نے دیت کا مطالبہ کیا ہے تو اس کی دلیل یا قرآن سے پیش کریں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہے تو فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا ادب نہیں تھا، احترام بھی بڑا تھا، قدر بھی بڑی تھی، لیکن دین پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ ادب احترام اتنا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا اللہ کی قسم اس وقت زمین کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، فوراً چادر اٹھائی، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا، اور جس آدمی نے یہ بات کی تھی اسے کہنے لگے ارائیت ابا بکرین، آپ نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر ابو بکر کو دیکھنے کے بعد تم یہ کہتے کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے تو میں نے آج تمہیں کوڑے مارنے تھے۔ اللہ کی زمین پر نبی پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ شان و عظمت ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ادب اتنا تھا، احترام اتنا تھا، عزت اتنی تھی، قدر اتنی تھی، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہ اس کی دلیل پیش کریں۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی جا سکتی ہے تو محلے کے مولوی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، پھر چودھری صاحب سے، بڑے صاحب سے، وڈیرے صاحب سے بھی ہے دلیل مانگی جا سکتی ہے کہ آپ نے جو بیان کیے ہیں یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کس جگہ یہ موجود ہے؟ سنن بہقی میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، دوسری مرتبہ لایا گیا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی، تیسری مرتبہ اس نے پھر چوری کی، لایا گیا تو باری تھی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رحم دل تھے، چلو اس کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ ایک رہ جائے گا، اس کے ساتھ کھانا کھا لے گا اور جناب باقی معاملات کر لے گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بھی مخالفت کی، فرمانے لگے کیا تم نبی پاک سے زیادہ رحم دل ہو؟ جب آپ کا فیصلہ ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ ٹانگ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی دلیل پیش کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ تو جب صحابہ سے دلیل مانگی جا سکتی ہے تو پھر دنیا میں کون ہے کہ جس سے دلیل نہ مانگی جائے کہ آپ نے جو مسئلہ بیان کر دیا پیر صاحب، مولانا صاحب، یہ کس جگہ موجود ہے، مجھے اس کی تحقیق چاہیے، مجھے اس کی دلیل چاہیے۔ لیکن جب آپ دلائل مانگنے شروع کر دیں گے تو آپ پر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ جو ہے نا، یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ بغیر دلیل کے گمان اور خواہشات ہر دین کی بنیاد رکھنا گمراہی کا سبب ہے۔ بغیر کسی دلیل کے صرف جو گمان ہے، جو خواہشات ہیں،
ان کو ہی تم نے جناب دین بنا لی ہے اور ان کے ہی پیچھے چلنا تم شروع کر دو، اور دلیل کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، اور جو بس سنا سنایا ہے اسی کے مطابق جو ہے نا اس کو بیان کرنا شروع کر دینا ہے، تو یہ جو ہے نا جہالت ہے۔ اور یہ وائٹل چائے جو ہے نا ہمارے ہارون آباد کی ہے، چودھری غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کے ماموں ہیں، تو وہ میرے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کمپین کے لیے ایک علاقے میں گئے تو ہم نے ادھر مسجد میں جو ہے نا جمعہ پڑھا، تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ آمنہ کے بطن میں تھے تو اس وقت سیدہ آمنہ کنویں پر گئی پانی لینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آمنہ میں نے تمہیں کوثر کا مالک بنا دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں مولوی صاحب کے قریب چلا گیا، میں نے کہا مولوی صاحب ہمیں اتنا تو تھوڑا سا شعور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی نازل کی، اور پھر جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر آئی تو آپ نے سیدہ آمنہ پر ہی سورہ کوثر کا نزول فرما دیا۔ مینوں کہنے لگا یار غلطی ہوگی، میں بھول گیا، تو ہن دسی نہ کہ سنو میں دوبارہ نہیں بیان کراں گا۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ جہالت ہے، یہ ندانی ہے۔ اگر ہم پوچھنا شروع کر دیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیات سے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق بات پوری امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن جو ہے نا وہ ذمہ دار بھی ہوں گے اور مجرم بھی ہوں گے۔ چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک حدیث کے لیے 2 مہینوں کا سفر کیا، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ واپس آنے میں۔ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، صرف پتہ چلا کہ فلاں جگہ مصر میں ایک صحابی موجود ہے جس کو نبی پاک کا ایک فرمان یاد ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، تو ایک حدیث رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے سفر کیے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے، آسانیاں دی ہیں، علم وافر مقدار میں موجود ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور 7واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین کے معاملے میں تحقیق اور صحیح دلیل کی پیروی ضروری ہے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتیں جو ہے نا ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ تو اس لیے سنا کے جو ہے نا سن نہیں ہونا، بلکہ سنا کر جو ہے نا پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، پوچھنا بھی ہے، اور دین جو ہے نا اس کی تہ تک جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔